بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایک نئے سلسلے کے ساتھ مدثر مقبولی۔ ناظرین، جب بات کی جاتی ہے فکر کی تو سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے یا جو نام آتا ہے وہ مفکر پاکستان آتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم اپنے پروگرام میں جو گفتگو کریں گے وہ بھی اقبال کی فکر کے حوالے سے ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے فالور ہیں، ان کی فکر کو فالو کرتے ہیں، اور اقبال کی اسی فکر کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جناب مسعود صابر صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ۔ اس وقت جو دنیا کو درپیش مسائل ہیں، اور خاص طور پہ اگر میں مشرق وسطیٰ کی بات کروں اور اسلامک کنٹریز کی بات کروں تو یہاں پہ ہم بہت سارے ایسے پرابلم کا شکار ہیں جن کا ہمیں سولوشن نظر نہیں آتا۔ اس سلسلے میں آپ مجھے گائیڈ کیجیے گا کہ اقبال کی فکر کیا ہے، کیا ہم اقبال کو فالو کر کے ہم اپنی مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو امت مسلمہ کو درپیش ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک ٹرم جو زیادہ تر تفکر میں یوز کی جاتی ہے، اقبال فورٹ ایف، اقبال فورٹ کیا ہے اور اس کا کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ تفکر صاحب۔ اف دو لیٹرز ہو گئے، اقبال، آئی سے اقبال اور ایف سے فورڈ۔ ہم ادھر اپنے کیس میں دیکھتے ہیں کہ ایک آئیڈیل قلعے کے لیے کی 4 دیواریں ہوتی ہیں یا 4 دروازے ہوتے ہیں۔ جی۔ اقبال سے سب سے زیادہ متاثر جو ہمارے اس ریجن میں 4 ممالک ہیں ان میں، اور جو جڑے ہوئے ہیں وہ پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان، یہ 4 ملک ہیں۔ تو اگر اب جو نئی حقیقتیں مشرق کی صدی اور ایشیا کی صدی کی صورت میں یہ ملک ویسے بھی قریب آ رہے ہیں، اگر ان 4 ملکوں کو اقبال فورٹ کی صورت، یہ حل نہیں ہے زیادہ، یہ ایک ڈائلاگ کا فورم ہے، ایک پارٹ ہے، اس کا پارٹ ہے، اور اس میں اقبال فورٹ کی صورت میں ہم 4 ملک ایسا ڈائلاگ کر سکتے ہیں جس میں سے بہت ساری مفید چیزیں نکل سکتی ہیں۔ جیسے کہہ لیں کہ ہماری مفکر پاکستان ہے، ہم انہیں بابا جانی بھی کہتے ہیں اقبال کو۔ ترکی میں آپ کے پیر ہیں، پیر روم ہیں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا جانی کا زیادہ کلام فارسی میں ہے جو ہم نہیں جانتے، لیکن ایران میں اسے پڑھا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے، اور اس پہ بہت سارا فکر بھی کی جاتی ہے اس پہ۔ بالکل درست۔ چوتھا ملک افغانستان۔ افغانستان کے ساتھ بابا جانی کو بہت پیار تھا، ان کی حریت سے، ان کی آزادی سے۔ آپ نے افغانستان کے حکمرانوں اور عوام کے بارے میں شاعری بھی کی، افغانستان کا کابل کا دورہ بھی کیا، اور بابا جانی کے مزار کے لیے جو پتھر سنگ مرمر آیا وہ افغانستان کی حکومت نے تحفے میں دیا۔ تو یہ 4 ملک ایک طرح سے اگر جو جڑے ہوئے ہیں جغرافیے میں آپس میں، یہ اقبال اف یا اقبال فورٹ کی صورت میں ایک ڈائلاگ کا ایسا فورم بن سکتا ہے جو ان کو مزید قریب لا سکتا ہے اور ان کے ورکنگ ریلیشن شپ آپس میں ڈیولپ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مسعود صاحب، آپ نے ایک قلعہ بنا دیا اقبال فورٹ کے نام سے، جس میں آپ نے پاکستان کو، ترکی کو شامل کر دیا، افغانستان کو اور ایران کو شامل کر دیا۔ جب آپ اس کو ایک قلعے کا نام دے رہی ہیں تو اس میں میرے ذہن میں جو ایک بات آ رہی ہے کہ اس میں اس قلعہ کے اندر جو امپورٹنٹ اسلامک کنٹریز ہیں، چونکہ اس چاروں میں اسٹریٹجیکلی جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ 4 ممالک تو آ گئے، لیکن اس میں امپورٹنٹ اسلامی ملک سعودی عربیہ، جو چونکہ ایک نیا ورلڈ آرڈر اس وقت مرتب ہو رہا ہے، شاید جو میں سمجھ رہا ہوں یا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اس میں سعودیہ عربیہ کو، جس کا براہ راست اس کا ایک کنفلکٹ چلتا رہا ہے ایران کے ساتھ بھی اور ٹرکی کے ساتھ بھی، اور ٹرکی 2023 میں بہت سارے ایسے دعوے کر سکتا ہے جو سعودیہ کی سمجھ میں شاید نہیں آئیں گے، تو آپ اس تناظر میں سعودی عربیہ کو کہاں دیکھتے ہیں اور اس کو آپ اس فورٹ سے الگ رکھ رہے ہیں اس میں؟
اس کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک بہت سارے جو حل ہیں ان میں سے ایک یہ حل ہے. اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا، جی بالکل. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. تو اس کی صورت میں اس اسلام کے قلعے کی ایکسٹینشن ہے 4 ملکوں تک. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجیکل اور بہت زیادہ قریبی گہرے روابط ہیں، تعلقات ہیں، تاریخی تعلقات ہیں، اسٹریٹجیکل تعلقات ہیں، دفاعی تعلقات ہیں. اور if ایسا فورم بن سکتا ہے کہ جہاں سے بابا جانی اقبال کی فکر اور ان کی شاعری عربی زبان میں ہم ٹرانسلیٹ کر کے سعودی عرب تک پہنچا سکتے ہیں، یا یو اے تک لے جا سکتے ہیں، یا عرب ملکوں تک ہم لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ دنیا ان مختلف زبانوں میں، اور یہ جو پاکستان کا دروازہ ہے، اگر قلعے کا ایک دروازہ پاکستان ہے تو اس دروازے سے سعودی عرب، ملیشیا، انڈونیشیا، بہت سارے ملک اس دروازے سے انٹر ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ اس اقبال فورٹ میں تو وہ ملک ہیں جو 4 آپ لوگ اس میں جغرافیے میں جغرافی جڑے لحاظ سے ہوئے ہیں. کنیکٹڈ ہے. پھر جیسے افغانستان میں مختلف رشین اسٹیٹ سے جو مسلم کنٹریز ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے، ترکی کی طرف سے آ جائیں گے، آذربائیجان، اور یہ ایران کی طرف سے بھی. تو مختلف ممالک اقبال فورٹ، یہ نہیں کہ یہ اقبال فورٹ یہیں تک محدود رہے. ہمارے سامنے پچھلے 30-40 سال میں یورپی یونین کا ایک ماڈل ہے جو انہوں نے ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اتنے سارے ملکوں کو اکٹھا جوڑنا. تو جب ہمارا خطہ بھی جڑ رہا ہے تو ہم اس میں ایک مسلم کنٹریز میں اگر یہ 4 ہم جڑ جاتے تو یہ جیسے بابا جانی کی فکر ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. تو یہ ایک جو اقبال فورٹ ہے یہ ایک انٹلیکچوئل فورم ہے، ہو سکتا ہے، یہ ایک ڈائلاگ کا فورم ہو سکتا ہے، یہ یہاں سے تراجم مختلف زبانوں میں، خاص طور پہ عربی میں بابا جانی کی فکر کے جا سکتے ہیں. اور یہ کیونکہ بابا جانی ایسی شخصیت ہیں کہ جو شیعہ سنی اور سارے مسالک ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اور بھی بہت سی شخصیات ہیں، لیکن بابا جانی اس وقت ہم مفکر پاکستان کو ہم ان پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ اس حوالے سے بات. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسعود صاحب سر. میں آپ کی بات جو سمجھ پایا ہوں کہ اقبال چونکہ امت مسلمہ کا جو دل میں درد رکھتے تھے، ہم اسی درد کو اپنے اس فورٹ کے ذریعے پوری امت تک پہنچا سکتے ہیں. اور ایک یہ انیشیل بلاک ہو سکتا ہے مسلم امہ کا جو جغرافیل لحاظ سے کنیکٹڈ ہے. اس کے تھرو ہم اس میسج کو کنوے کر کے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، دوسرے جو رشین اسٹیٹس ہیں، مسلم اسٹیٹس ہیں، ان تک، انڈونیشیا تک، ملیشیا تک، آذربائیجان تک، تمام ممالک تک انیشلی اس بلاک کو اکٹھا کر کے، اور اس میں اقبال کا جو میسج ہے اس کے تھرو ایک یونٹی کا میسج جو ہے وہ ڈیولپ کر کے امت مسلمہ کی جو سالمیت ہے اس کا ہم پیغام دے سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ سلسلے میں، نیکسٹ گفتگو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.